حجرہ تھا، ساتھ ہی تو تھا کمرہ کا کیا مقام ہے اور ان سنتوں کا کیا مقام ہے. فجر ہو یا ظہر ہو، جماعت سنت موقدہ ہے، اور یہ صبح کی 2 رکعتیں ہمارے نزدیک یہ واجب کے قریب ہیں. تو ترجیح اسے دیں یا جماعت کو دیں؟ واجب کو ترجیح ملنی چاہیے نا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر جماعت میں ملنے کی توقع ہے تو یہ 2 رکعتیں کہیں پیچھے پڑھ لینی چاہیے. یہ بھی غلط بات ہے کہ امام ایسے کھڑا ہے اور اس کے پیچھے کی صف میں آدمی 2 سنتیں پڑھنا شروع کر دے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن دور کہیں باہر کسی کونے کھدرے میں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. فجر کی 2 رکعتیں سب سے زیادہ اہم ہیں، اور اس اہمیت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ قل هو اللہ پڑھتے تھے. اس کے بعد مغرب کی 2 رکعتیں، مغرب کی 2 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اصل میں یہ تھا، یہ سوال بھی کسی نے پوچھا ہے بنگلہ دیش سے، کہ اگر آدمی فرض پڑھ کے گھر چلا جائے اور سنتیں گھر میں ادا کرے تو کیسا ہے؟ اصل سنت یہی ہے. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تھے، پھر جا کر فجر پڑھاتے تھے. 4 سنتیں پڑھتے تھے ظہر میں، پھر جا کر فرض پڑھاتے تھے. اسی طرح مختلف روایات. پھر وہ تشریف لاتے تھے، پھر میرے حجرے میں مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر تشریف لاتے تھے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے ظہر کے بعد، پھر تشریف لاتے تھے عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر تہجد پڑھتے تھے، پھر وتر پڑھتے تھے، اور تشریف لاتے تھے جمعے کے دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرض پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے. چونکہ اندر جا کے پڑھتے تھے نا، اس لیے حنفی فقہا کا اختلاف ہے کہ جمعے کے بعد 6 رکعتیں یا 4، اور اس میں انہوں نے فتویٰ اس پہ دیا ہے کہ سنت موقدہ جمعے میں پہلی 4 رکعتیں بھی ہیں اور 2 فرض کے بعد والی 4 رکعتیں ہیں، تو 10 رکعتیں ہو گئیں کل. وہ جو 2 سنت موقدہ کہتے ہیں، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ایسے ہی کرتے تھے، 6 رکعتیں پڑھتے تھے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ 2 رکعتیں جو باقی ہیں نا وہ نفل ہیں. کوئی اگر نہیں پڑھتا جمعے کی 4 2 اور 4 یہ 10 رکعتیں پڑھتا ہے تو کافی. اسی طرح مغرب کے بعد اصل یہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے آہستہ آہستہ گھروں میں جا کر سنتیں پڑھنی چھوڑ دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی گھر سے پڑھ کے سنتیں آئے، فرض پڑھے اور بس باقی نماز گھر میں جا کے پڑھی. اور یہ اس ارشاد کی تعمیل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اب حدیث ایک ہی ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فقہا کے یہاں گئی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کے علاوہ کچھ رکعتیں کچھ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے. یہی جب صوفیہ کے یہاں حدیث کی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی آئے تو کچھ کھلا پلا دو، کچھ پوچھ ہی لو. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ مردوں کی طرح کچھ پوچھا ہی نہیں اور وہ آدمی واپس چلا گیا، مہمان کی عزت نہ ہوئی. حدیث ایک ہی ہے، اینگلز ہے نا دیکھنے کے، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں صحیح کہتے ہیں. یہ مراد بھی ہے اور وہ مراد بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی 2 رکعتیں گھر جا کے پڑھتے تھے. ایک یہ طریقہ تھا. ایک یہ کہ مسجد فوراً خالی ہو جاتی تھی، اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ مسجد میں لوگ پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی 2 رکعتیں اتنی طویل کر دیتے تھے کہ مسجد خالی ہو جاتی تھی. لیکن اس پہ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا معاملہ کبھی کبھار، وگرنہ ہمیشہ فرائض کے بعد کی جو سنتیں ہیں انہیں مختصر پڑھ کے فرض کے ساتھ ملا دینا چاہیے. ان کا کہنا یہ ظہر مغرب عشاء، اس کے بعد جو 2 رکعتیں آتی ہیں نا، یہ 2 رکعتیں فرض کے ساتھ فوری طور پہ، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان طویل دعا بھی نہ مانگی جائے. اسی لیے جو جمعے میں لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں نا، انہیں مسئلے ہی کا پتہ نہیں ہے کہ شریعت نے مسئلہ کیا بیان کیا. مسئلہ شریعت کا یہی ہے کہ جمعے کے بعد بھی بہت مختصر دعا مانگی جائے اور مختصر دعا کے بعد سنتیں پڑھنے کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے.
تو جب لوگوں نے گھروں میں جا کر پڑھنی شروع کی تو چھوڑ بھی دی۔ پھر فقہا نے کہا کہ اگر گھر میں جا کر پڑھنے کا آپ کو احتمال ہے کہ بچے ہیں اور کام شروع ہو جائیں گے اور نہیں پڑھ سکیں گے، تو پھر افضل یہ ہے کہ مسجد میں ادا کر کے جاؤ، ایسے نہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ دو۔ تو یہ اپنے اپنے معمولات کی بات ہے، اپنی اپنی مرضی کی بات ہے، اپنی اپنی مصروفیات کی بات ہے۔ ایک آدمی اس پہ عمل کرتا ہے، سنتیں گھر جا کے ادا، بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مسجد میں نماز پڑھ لوں نا، ایک بار پھر گھر جاؤں گا تو کام شروع ہو جائیں گے، بہت اچھی بات۔ مغرب کی سنتیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو مغرب کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو اوابین کی نماز اور بعض لوگ 6 رکعتیں پڑھتے ہیں نا، وہ اسی حدیث کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی سنتیں، کیونکہ ظہر کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے، اور ظہر کی سنتوں میں بھی اور مغرب کی سنتوں میں بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ، یہ 2 صورتیں تھیں جو ظہر کے بعد بھی پڑھتے تھے، اور فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد جو 2 سنتیں تھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد عشاء کی نماز، عشاء کے بعد جو 2 سنتیں ہیں، یہ ہے جہاں پہ پہنچ کے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گھر تشریف لاتے تھے، 2 سنتیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے، سو جاتے تھے، پھر رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت اٹھتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد 3 وتر ادا فرماتے تھے۔ ایک جگہ آیا فرماتی ہیں 9 رکعتیں پڑھتے تھے۔ 9 رکعتوں کا مطلب یہ ہوا کہ 6 تہجد کی اور 3 وتر کی، اور ایک جگہ آتا ہے 13 رکعتیں پڑھتے تھے، تو 13 کا مطلب یہ ہوا کہ 10 رکعتیں تہجد کی پڑھتے تھے اور 3 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی ادا فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ظہر سے پہلے کیا رکھا ہے، اگرچہ فتویٰ تو اس پہ دیا ہے لیکن یہ فتویٰ زیادہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ظہر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں نا، اس کی بھی بڑی تاکید آئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کو مسلسل پابندی سے، یہ جو آیا عبداللہ ابن مسعود کا اور عمر اور علی رضی اللہ عنہ کا، ظہر سے پہلے کی سنتوں کو وہ ترجیح دیتے تھے، اس لیے فجر، مغرب اور اس کے بعد حقیقت میں ظہر کی سنتوں کا مقام ہونا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے بھی کبھی کبھی پڑھتے تھے، اور آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلاً، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر احسان کرے، رحمت کرے جو آدمی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھتا ہے۔ یہ غیر موقدہ، صوفیہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی دعا دی ہے، اصل میں اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بات در حقیقت یہ ہے، عصر کی سنتوں، عصر سے پہلے کی سنتوں کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام اس بات کا ہے کہ وہ دعا ہمیں پہنچ جائے۔ تو عصر سے پہلے 4 سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی پڑھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 سنتیں جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، اور میں بھی پڑھتا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ آپ اس کا دعا کا اہتمام دیکھیں، حنفی فقہا میں کرخی بہت بڑے فقیہ تھے، امام ابو یوسف، امام محمد، ان کے پائے کے آدمی تھے۔ کرخی پہ عبادت غالب آ گئی تھی رحمہ اللہ، اور ایک چیز ان پہ اقلیت بھی غالب آ گئی تھی، تو بہت سی چیزوں میں انہوں نے حنفیوں میں بالکل خالص عقل کے مطابق فتوے بھی دیے ہیں۔ کرخی اور جساس کی رائے یہ ہے ان کی، اور اس پہ فتویٰ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر رشتے میں لڑکی اور لڑکا باہمی طور پہ خاندان ایک درجے کا نہیں ہے تو کہتے ہیں نکاح جائز، کہتے ہیں کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ باقی حنفی فقہا کہتے ہیں کہ وہ دونوں کا معاشرتی طور پہ، گھریلو سطح پہ سٹیٹس برابر ہو، یہ نہیں ہے کہ ایک طرف کروڑوں پتی ہے اور ایک طرف بھیک مانگنے والا کوئی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں۔ لیکن کرخی پہ بڑی عقل، کرخی رحمہ اللہ بڑے فقیہ تھے،
اور یہ بات بہت 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 تحقیق کرنے کے بعد ہم عرض کر رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید اس فکرے سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچے۔ کرخی اور جساس یہ دونوں اصلاً معتزلی تھے، یہ دونوں اصول میں معتزلہ کے پیروکار ہیں۔ کرخی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کے اترے اپنے کمرے سے، سیڑھیوں سے، عصر کی نماز پڑھا کے اترے، جا رہے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا نفل، تو آدمی ایک کھڑا تھا، اس نے کہا رحم اللہ رجلاً، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پہ جو یہ گلاس ہے پانی کا، ٹھنڈا پانی بیچ رہا ہوں، آخری گلاس ہے، پی لے۔ اس نے بھی گھر جانا تھا، تو کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے رکے اور وہ پانی پی لیا۔ تو شاگردوں نے یاد دلایا کہ حضرت روزہ ہے نفل، تو ان کا میں جانتا ہوں، پانی پی کے چل پڑے اور انہوں نے کہا نفل روزے کی قضا کل کر لوں گا، اور اس دعا کو اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو اس کی کوئی قضا نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، اسے دین میں گہری سمجھ دیتا ہے۔ اس لیے دین میں جتنی گہری سمجھ کسی انسان کو ہوتی ہے نا، اتنا ہی اللہ کا قرب اس انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حنفی علم پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ علم صحیح ہوگا تو آگے چلو گے نا۔ اور عشاء سے قبل کی سنتیں، 4 سنتیں عشاء سے پہلے کی، یہ لکھا ہے بھئی کتابوں میں، بہت لوگوں نے لکھا ہے، لیکن اس کا کوئی حوالہ ہمیں نہیں ملا۔ ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، اب وہ کئی مرتبہ سوچتا ہوں، خیال نہیں آتا کہاں پڑھا تھا، لیکن اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ عشاء سے پہلے کی سنتیں فقہا نے لکھی ہیں، ان کے پاس ہوگی کتاب، اس میں یقیناً ہوگا، لیکن وہ کتابیں اب ضائع ہو گئیں، کہاں چلی گئیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ ہے کہ عشاء سے پہلے کی سنتیں پڑھنے کا ثواب یقیناً ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت آئی ہوگی، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے۔ لیکن اب جو ہمارے پاس حدیث کی کتابیں اب تک آئی ہیں اس میں کوئی نہیں، اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے اس کو بیان کیا تھا۔ پھر ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ آئی ایم اے ڈاکٹر اینڈ مینی آف مائی فرینڈس وانٹ اے فتویٰ آن دس، جتنا کچھ آپ نے لکھا ہے، اور ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد جو چیزیں ہیں کہ انجیکشن جو لگائے جاتے ہیں ان میں ایک قسم انٹراڈرمل کی ہے اور دوسری قسم جو ہے وہ SC سبکوٹینیس کی ہے، اور اس کے ذریعے انسولین لگائی جاتی ہے، اور تیسری قسم جو ہے وہ انٹرامسکولر کی ہے، اور انٹرامسکولر میں اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں، پین کلرز لگائے جاتے ہیں۔ چوتھی قسم جو انجیکشن لگانے کی ہے وہ انٹراوینس ہے، IV جسے کہتے ہیں، اور اس میں گلوکوز ڈرپ وغیرہ وغیرہ، بلڈ کی ٹرانسفیوژن، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پانچویں قسم انٹرا ایریٹیریل آرٹریل۔ اچھا 5 قسمیں۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک 5 قسم کے انجیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے، اللہ اللہ خیر سے چھٹی، نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد وہ ڈرپ لگا کے سارا دن لیٹا رہتا ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں، بالکل ٹھیک کرتا ہے، اس کے ثواب پہ کوئی فرق۔ اچھا ہے آدمی نے اپنے لیے راحت استعمال، یہ زیادہ اچھا ہے کہ گرمی میں جائے اور اللہ سے شکایت بھی کرے اور روزہ توڑ دے، سوچنے کی بات ہے نا، اچھا کرتا ہے۔ جو راحتیں اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے میں آخر مصیبت کیا ہے؟ جو راحتیں اللہ نے کہا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے پوچھ کہ اللہ نے جو راحت اور آرام کی چیزیں پیدا کی، اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے جو پیدا کی ہیں، من حرمہ، کون کہتا ہے یہ حرام؟ والطیبات من الرزق، اللہ کہتا ہے پاک چیزیں جو کھانے کی میں نے تمہیں دی ہیں، کون اسے حرام کہتا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا،
یہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، یہ جتنی ریسٹ جن چیزوں سے ملتا ہے، کل حی للذین آمنوا، یہ تو ہیں ہی اصل میں ایمان والوں کے لیے۔ یہ دنیا میں جتنی راحتیں اور آرام ہے نا، اللہ نے کہا ہے اصل میں یہ ایمان والوں کے لیے، اور کافروں کے لیے اس کے بعد ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا لباس کے متعلق کہ لباس کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سواریوں کے متعلق کہا کہ تم پہ خدا کا بڑا انعام ہے، اونٹ، گھوڑے، خچر وغیرہ انہیں استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں۔ اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، موطا امام مالک میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر پہنچے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی میں آ رہے تھے اور روزہ رکھا ہوا تھا، تو روک لیا سواری کو۔ آپ نے فرمایا مجھے شدید گرمی لگ رہی ہے، مجھ پہ پانی ڈالو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سر مبارک پہ پانی ڈالنے لگ گئے، اور غالباً ابن عبد البر نے نقل کیا، اگر یہ نہیں ہے تو اللہ معاف کرے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو گئے جیسے ابھی غشی طاری ہو جائے، ٹیمپریچر اتنا زیادہ۔ پانی ڈلوایا، کیوں؟ راحت اور آرام ہی تھی نا، آرام کے لیے کوئی حرج نہیں۔ کبھی ہو جاتا ہے اضطراری مجاہدہ، بجلی چلی جائے اور مسجد میں جنریٹر بھی نہ ہو اور شدید گرمی پڑ رہی، وہ اضطراری مجاہدہ ہے، اب جائے کہاں؟ وہ تو پھر جبر ہو جاتا ہے قدرت کی طرف سے کہ اس مرحلے سے بھی گزرو، اللہ کے یہاں بڑا ثواب ہے اس پہ، صبر پہ۔ اور دوسری طرف اللہ کے شکر، اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی تجلیات انسانوں پر پڑتی ہیں۔ خدا کی عظمت کی تجلی جب پڑتی ہے نا، تو انسان اللہ کی عظمت کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہے، اور خدا کی محبت کی تجلی جب لوگوں پہ پڑا کرتی ہے، سالک پہ، تو اللہ کی محبت اس کی عنایات کو دیکھ کر استغفار کرنے لگتا ہے کہ میں اس قابل کا ہوں، میں آپ کی محبت کے قابل ہی نہیں ہوں، میں تو اپنے وجود سے پناہ مانگتا ہوں، میں اپنے وجود ہی کا انکار کرتا ہوں۔ بڑی اچھی چیز ایک جگہ آئی ہے، شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے شیخ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ عنایات اور مہربانیاں شیخ پہ کی جا رہی ہیں، اور شیخ بار بار عرض کرتے ہیں اللہ بس مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف فرما دیں، مجھے معاف فرما دیں، اپنے وجود کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ کمال ہے سلسلہ چشتیہ، صابریہ اور نظامیہ کا اور قادریوں کا، کہ اپنے وجود کی نفی کی جائے۔ اس لیے اللہ جب سالک پہ تجلی کرتا ہے نا محبت کی، تو استغفار اندر سے ابھرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تجلی فرماتا ہے اپنی عظمت کی، تو اس وقت بندہ اللہ کے شکر کی طرف چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس پروردگار عالم شکر کرتا ہے اللہ کا۔ تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں نا، ڈاکٹر صاحب جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک کسی انجیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چیز فطری راستوں کے علاوہ جسم میں داخل ہو رہی، اس پہ اختلاف ہے۔ علماء جن کا تعلق بریلی سے ہے وہ ان چیزوں کو نہیں کہتے، لیکن آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے تو ہمارے اساتذہ بھی یہی کہتے تھے، اور اب جدید تحقیق میں بھی یہی چیزیں آ گئی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ فقہ میں جتنی چیزیں طب کی بنیاد پہ آئی تھی، فقہ میں جتنی چیزوں کی اصل کتاب و سنت نہیں ہے، طب ہے، اس کو اب سوچنا چاہیے۔ ہم بالکل اس کے قائل ہیں کہ جہاں پہ بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے، طب ہے، اس زمانے کے حکیموں کا تجربہ ہے، اگر میڈیکل نے اسے بدل دیا ہے اب فتویٰ بدل دینا چاہیے۔ اس کی کیا مثال دیں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی خاتون سے غلطی ہو گئی اور وہ امید سے ہو گئی بغیر نکاح کے،
اب اس کا نکاح کیسے کیا جائے؟ اور پتہ چلا کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا 1 مہینے بعد، 2 ہفتے بعد، جب بھی کہ یہ امید سے ہیں، تو کہتے ہیں فوراً اگر اس کی شادی کی جائے تو جو اس کا اب شوہر ہے یہ اس کے قریب نہ جائے، حتیٰ کہ بچہ جنم لے لے، وہ چاہے 6 مہینے بعد جنم لے اور چاہے 7 مہینے بعد، وہ کہتے ہیں اس کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، نکاح کی اجازت۔ ہم نے بہت اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ حضرت اس کی اصل کیا ہے، اور ہر ایک نے یہی جواب دیا، بڑے بڑے قابل، اب ایسے لوگ ہی کہاں ملتے ہیں، انہوں نے کہا اس کی بنیاد طب ہے، میڈیکل۔ اب اچھا طب میں کیا ہے؟ آپ بڑی بڑی کتابیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک چیز ہے جو اس خاتون کے جسم میں گئی اور بچے کی گروتھ شروع ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ گروتھ کے بعد اگر دوسرا شوہر اس کے پاس جائے گا تو بچے کے جو ناخن اور بال اور یہ چیزیں ہیں یہ اس شوہر سے بنیں گی، اور پہلے شوہر سے بچہ بنے گا تو 2 شوہروں سے ایک بچہ تیار ہوگا، اور اگر یہ دوسرا نہ جاتا تو پہلے سے ہی ساری چیزیں بن جاتی۔ قدیم طب میں ہوگا، ہے، اسی پہ فتویٰ دیا۔ ہم کہتے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں، ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چیز ہے، ایک ذرہ برابر جو بھی چیز ہے وہ پھوٹ پڑی اور بچے کی گروتھ اس سے شروع ہو گئی اور بچہ اس سے بننا شروع ہوا حتیٰ کہ وہ پورا ہو گیا، تو اب یہ جو دوسرا یا اس کا یہ جو پہلا شوہر ہے وہ اس کے قریب جائے نہ جائے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی عضو نہیں بنتا، بال نہیں بنتے، ناخن نہیں بنتے۔ اس فتوے کو تبدیل کرنا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تعمیر نو سے ڈرنا ہے، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی۔ آپ اپنے بچوں کو دین پڑھاتے نہیں، جو پڑھ رہے ہیں آپ ان کی سرپرستی نہیں کرتے، لائبریریز نہیں ہیں، بچے بڑے بڑے ذہین ہیں، پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، رہائش کے لیے 30 بچے ایک کمرے میں سوئے، بچے نے کیا آگے گروتھ اس میں کیا ہوگی؟ اس لیے یہ قصور ہم سب لوگوں کا مل کے، اگر اتنے اچھے مفتی اور اتنے پڑھے لکھے پیدا ہونے لگے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو ریویو کریں، دیکھیں کہ کس بنیاد پر۔ طب کی بنیاد پہ تو اب طب بدل گئی ہے، جب بدل گئی تو فتویٰ بدل گیا، کتاب و سنت اس کی بنیاد ہوتی تو پھر سوچنا پڑتا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیے۔ ایک اور یہ مسئلہ بڑا انٹرسٹنگ، جنہوں نے بھی پوچھا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ Replied to a question last time that a person can directly go to Jannah right after his death, and such a person would not be taken out of Jannah for hisab. I want to know, is there any special supplication or sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam that we can adopt in order to be such a person? خلاصہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کوئی ایسی چیز ہو کہ مرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے، یہ حساب کتاب اور ان سارے مراحل سے جان چھوٹ جائے۔ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ بہت چیزیں ایسی آئیں، اس کا استقصاء کرنا، سب کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ ایک مرتبہ ایک چیز لکھی تھی، وہاں ہم نے کافی چیزیں جمع کر دی تھی کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے بغیر حساب کے جنت میں جانا۔ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا انبیاء علیہ السلام کو جنت جاتے ہوئے۔ ایک نبی میں نے دیکھے، ان کے ساتھ کل 4 آدمی تھے، ایک میں نے دیکھے بالکل تنہا تشریف لے جا رہے تھے، امت کوئی بنی ہی نہیں۔ ایک کو میں نے دیکھا تو ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ نگاہ جو میری پڑی تو جم غفیر تھا، اتنے لوگ تھے کہ میں سمجھا میری امت ہے۔ میں نے جبریل امین سے کہا یہ کون ہے؟
انہوں نے کہا آپ ذرا اوپر تو دیکھیں، تو میں بھی اسی سے گویا نکلے نہیں تھے، نظر کا الجھاؤ ادھر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے درمیان بڑی شان و شوکت سے جا رہے ہیں، بڑا رعب اور دبدبہ ہے۔ پھر جبریل نے جب کہا تو میں نے دوسری طرف دیکھا، آپ نے فرمایا وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے ایسے جیسے آسمان کے کنارے بھر گئے ہوں، اور جب میں نے جبریل امین کے کہنے پہ دیکھا تو پھر تو مجھے ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آئے۔ میں نے جبریل سے پوچھا اب یہ کون ہے؟ ان کے یہ آپ کی امت۔ میں نے کہا یہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 70,000 یہ آپ کی امت میں سے ایسے آدمی ہیں جن کو خدا نے بغیر حساب کے جنت میں بھیجنا، ان کا کوئی حساب ہی نہیں۔ یہ کون تھے جن کا حساب و کتاب ہی نہیں؟ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ واقعہ میں فرمایا ہے نا کہ والسابقون الاولون، اور جو ایمان میں سبقت لے گئے وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہوں گے، اس کیٹیگری کے لوگ قیامت تک جو آئیں گے ایمان میں سبقت لے جانے والے۔ کچھ کہتے ہیں یہ اصحاب الیمین تھے۔ پھر وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ایک جگہ آیا ہے کہ ان میں سے ہر آدمی اپنے ساتھ 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا۔ اگر 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ تو پھر کروڑوں تک پہنچ جاتے۔ پھر کچھ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس میں آپ نے بتایا ہے کہ کون کون، جب یہ حدیث آپ نے بیان کی تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کا اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیں میرے لیے کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عکاشہ تم ہو گئے ان میں سے، چلے گئے۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اپنا سبق کا بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا۔ مطلب یہ کہ اس سے تو دل کے جذبے سے یہ بات کہی نا، اور ممکن ہے تم جو کہہ رہے ہو تو یہ دیکھا دیکھی کی بات ہے، یہ وہ جذبہ نہیں ہے، اندازہ ہوا ہوگا یا وحی کے ذریعے یا بہرحال۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے کہا تم ہو گئے ان میں سے۔ کئی چیزیں شریعت نے ایسی بتائی ہیں کہ اگر کوئی ان میں شامل ہونا چاہے نا اس کے لیے کہا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقم بالخیرات، جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے قرآن کی ایک آیت کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو ظالم لنفسہ، اپنی جان پر ظلم کرتے رہے۔ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم مقتصد، اور کچھ ہوں گے جو درمیانے، بس نہ زیادہ ادھر نہ زیادہ ادھر، درمیان میں چلتے رہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہوں گے جو نیکی کرنے میں سب سے زیادہ پیش تھے اللہ کی خوشی، اللہ کے حکم کے مطابق۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جن کے متعلق اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ سابقٌ بالخیرات بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ نیکی میں پیش ہوں گے، فرمایا یہ تو بغیر کسی حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ جو ہی پتہ چلا کہ زلزلہ آ گیا ہے، اٹھے اور جو چیز تھی سب سے پہلے پہنچا دی کہ قوم اور ملک کی خدمت کی ہے۔ جو ہی پتہ چلا کہ سیلاب آ گیا ہے، اچھا بھئی میرے پاس یہ چیز ہے میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں، سب سے پہلے آگے بڑھ کے مدد کی۔ نماز کا وقت آیا، سابقم بالخیرات، نماز کے لیے بس اب کام ختم، اب نماز کے لیے چلو۔ سائغ ابراہیم السائغ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بغاوت کا علم بھی بلند کیا تھا، اتنے متقی آدمی تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سونے کا کام کرتے تھے اور بڑا گروہ ان کے گرد اکٹھا ہو گیا تھا حکومت کے مظالم کے خلاف۔ تو ابراہیم السائغ رحمۃ اللہ علیہ سونے کا کام کرتے تھے، اور سونے کی اتنی تو ہوتی ہے ڈنڈی اور یہ چیزیں، اسے اٹھاتے تھے، ایسے مارتے تھے۔ آذان کی آواز پہ ہم نے دیکھا کہ اگر کان تک لے جاتے تھے تو پھر مارتے نہیں تھے، ضرب نہیں لگاتے تھے، رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے یاد فرمایا۔
سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ، آج کسی نے پوچھا کہ سعید یہ کون جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، یہ تو فلاں آدمی ہے، ان کا میں نے لوگوں کو کبھی بیک سے پشت سے دیکھا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا کیا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ 20 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتے ہوئے، میں آتا ہوں اور اس کے بعد مؤذن اذان دیتا ہے، اور 30 سال ہو گئے میں نے کبھی لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بالکل خالی ہو جاتی ہے مسجد پھر میں اس مسجد سے جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا آپ اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بھی کوئی غلام ہے کہ آقا بلائے تو آئے، غلام کو تو پہلے ہی حاضر رہنا چاہیے۔ یہ لوگ تھے، اس درجے کے لوگ تھے۔ اسی لیے یزید نے جب یہ ہرہ کا واقعہ پیش آیا تو مسجد نبوی میں ان فوج والوں نے گھوڑے باندھ دیے تھے، گدھے باندھ دیے تھے لا کے۔ تو سعید رحمۃ اللہ نابینا تھے، تو جب مسجد صاف کی گئی 3 دن کے بعد جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا سعید آپ کہاں؟ انہوں نے کہا میں نے 3 دن یہیں گزارے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے کوئی آواز آتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب نماز شروع ہو رہی ہے تو میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتا۔ اس درجے کے آدمی اور اس درجے کی سماعت یہ چیز تھی۔ وہ کہتے تھے وہ بھی کوئی نوکر ہے کہ آقا بلائے تو نوکر کہے میں آ رہا ہوں، وہ سب پہلے ہی کھڑا ہونا چاہیے اسے۔ اس لیے ایک تو یہ چیز ہے، آپ نے فرمایا سابقم بالخیرات، جو نیکی کے کاموں میں آگے آگے بڑھ جاتے ہیں نا، یہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر پوری حدیث کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر ان میں سے جو مقتصد ہیں، جو درمیانی راہ پہ چلنے والے ہیں، نیکی گناہ یہ وہ ہوتا رہتا ہے، اللہ انہیں بلائے گا اور آسان سا حساب پوچھے گا اور بھیج دے۔ اور ظالم لنفس سے فرمایا جنہوں نے بہت ظلم کیے ہوں گے، گناہ کیے ہوں گے، وہ سارے محشر کے دن کو دیکھتے رہیں گے، پریشانیاں ان کو پیش آئیں گی، اور آخر کار اللہ اپنی رحمت سے انہیں بھی بخش دے گا۔ یہ 3 درجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ اس میں بھی فرما دیا کہ جو سابقون بالخیرات ہیں وہ چلے جائیں۔ دوسری چیز فرمائی احتساب جو اپنا کرتا رہتا ہے بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ احتساب کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے اعمال کرتا رہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا مجھے اتنا ثواب ملے گا، یہ کروں گا اتنا ثواب ملے گا، بڑی اچھی بات ہے، اس چیز پہ اتنا ثواب ملے گا، یہ اس انسان کا احتساب ہے۔ اور ایک احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کا احتساب کرتا رہتا ہے کہ جو پیسے میرے پاس آ رہے ہیں یہ میں کدھر خرچ کر رہا ہوں، یہ میرے بچے جو بگڑ رہے ہیں یا بن رہے ہیں یہ کیا چیز ہو رہی ہے۔ روزانہ رات کو اپنا احتساب کرنا، کیا دن کیسے گزارا ہے، رات کیسے گزر رہی ہے، اللہ سے یہ لمحہ مجھے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے۔ بس زبردست پیمانہ ہے۔ آدمی ہر کام کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ کام مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے، اتنی سی بات۔ چند دنوں میں طبیعت صاف ہو جاتی ہے اور بہت سے گناہوں سے آدمی رکتا ہے کہ تو اللہ سے دور کرنے والی چیز۔ یہ احتساب اپنی ذات کا ہے، اپنی پرسنالٹی اور شخصیت کو بنانے کا عمل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں یہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث آئی ہے یہ صبر کرنے کے والوں کے متعلق اور بہت کمال کی بات۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی آئی اور اس حدیث کو اور لوگوں نے بھی نقل کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هل تدرون اول من يدخل الجنہ من خلق اللہ، تم جانتے ہو اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں زیادہ۔ قال اول من يدخل الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے
من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے وہ الفقراء المہاجرون، وہ جو فقیر تھے، جن کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی تھی اور پھر انہیں ہجرت بھی کرنی پڑ گئی۔ الذین تصد بہم الثغور، وہ فوج میں رہنے والے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے، اور وہ جن کی وجہ سے مکارہ ناگوار چیزیں، خدا کا عذاب رکا رہا۔ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ، اور ان میں سے کوئی مرتا ہے وہ فوجی، وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، اور اس کی حسرتیں دل میں باقی رہ جاتی ہیں، لا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاء، اور وہ اپنی حسرتوں کو پورا نہیں کر پاتا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَن يَشَاءُ مِن مَلَائِكَتِهِ، اللہ اپنے فرشتوں میں سے جس جماعت کو چاہے گا انہیں بلائے گا اور کہے گا کہ ان میرے بندوں کو لے آؤ، فَحَيُّوهُمْ، اور ان کو سلام کرو۔ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ نحن سکان سمائک، اللہ ہم تو آپ کے آسمانوں کی مخلوق ہیں، وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، اور آپ نے ہمیں چنا ہے اپنی مخلوق میں سے، أَفَتَأْمُرُنَا أَن نَأْتِيَ هَؤُلَاءِ، اب ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم ان کو لائیں اور انہیں نسلم علیہم، ہم انہیں سلام کرے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا عبادا یعبدونی، یہ میرے اتنے اچھے بندے فوج میں تھے، یہ میری عبادت کرتے رہے، لا یشرکون بی شیئا، انہوں نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، اور دیکھو سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے، اور دیکھو ان کی وجہ سے ناگوار چیزیں امت سے ٹلتی رہیں، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ، اور ان کی موت آتی رہی اس حال میں کہ ان کی حسرتیں دلوں میں باقی رہیں، اور اتنے اسباب اور وسائل ہی نہیں تھے کہ اپنی حسرتوں کو پورا کر سکتے۔ تو اللہ کے فرشتے ان کو لے کے آئیں گے اور پھر سلام کریں گے، فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ باب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازوں سے انہیں لے جایا جائے گا، اور یہ مراد ہے اللہ کی جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ سلام علیکم بما صبرتم، تم نے صبر کیا تھا نا دنیا کی زندگی میں، فنعم عقبی الدار، یہ آخرت کا کتنا اچھا گھر ہم نے آج تمہیں دے دی۔ یہ ہے صبر، یہ ہے فوج کا کردار، کہ مجاہد تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا اور سرحدوں کی حفاظت کرتا تھا، جہاں کسی نے بھیج دیا چلا گیا۔ دوسری جگہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کیا ہو گیا ہیں، بہت دیر۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اغبط اولیاء عندی، سب سے میرے پیارے دوست، وہ حدیث کئی بار سنائی، اس کے آخر پہ آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مومن جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے اور دشمنوں سے مسلمانوں کے علاقے کی حفاظت کرتا ہے اور وہ جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا جب وہ چلا جاتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہاں کوئی فوجی بھی تھا، کوئی تھا کہ نہیں تھا۔ فرمایا کوئی آدمی اسے بلانے کے لیے تیار نہیں، اور اگر وہ کسی کی سفارش کر دے تو لوگ اس کی سفارش ماننے کو اس کا افسر تیار نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور اگر تم فوج کے پچھلے دستے میں رکھو تو بھی خوش ہے، آگے لے آؤ تو بھی خوش ہے۔ اللہ نے کہا یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں جنت میں بھیجوں۔ مطلب اس میں اخلاص اتنا ہے، وہ کہتا ہے جی پیچھے ہے ٹھیک ہے، آگے ہے ٹھیک ہے، کدھر آپ بھیج دیں ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے لیے سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس لیے فوج کا جو مقام ہے نا، اگر وہ صحیح کام کرے فوجی تو یہ تھوڑی چیز ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں چلا گیا اور مرتا ہے اس حال میں۔ اچھا، مکارے سے حفاظت ہوتی ہے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی برکتیں اتنی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
جو کوئی مصیبت نازل بھی کرنی ہے خدا روک دیتا ہے۔ انسانوں کی بڑی برکات ہوتی ہے۔ یہ لمبا موضوع ہے، لیکن اس پہ بڑا اچھا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ انسانوں کی وجہ سے خدا عذاب کو روک دیتا ہے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، یہ تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے لکھی ہے، وہ ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتے تھے کہ تم یاد رکھو میں اللہ کے عذاب اور تمہارے درمیان میں پردہ ہوں، جس دن یہ اٹھ کے آنا پھر تمہیں عذاب آئے گا۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی بات لوگ سنتے تھے، ہنسی میں اڑا دیتے تھے، وہ کہتے جب میں نہ رہا تو پھر پتہ چلے گا۔ تاتاریوں نے حملہ کیا، ان کی شہادت ہو گئی، تو لوگوں نے کہا پھر ہمیں سمجھ میں آئی کہ اس آدمی کی وجہ سے کتنے مصائب رکے ہوئے تھے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں جنازے میں یہ دعا کبھی نہ بھولنا اور اللہ سے عرض کرتے رہنا کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اللہ اس کی وجہ سے جو نیکیاں ہمارے گھر میں ہوتی تھی نا، اے خدا وہ نیکیاں نہ رک جائیں، ولا تفتنا بعدہ، اور اللہ اس کے بعد ایسے نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت عذاب میں پڑ جائیں، جانچ میں پڑ جائیں، پڑتال میں پڑ جائیں، کسی ایگزام یہ امتحان اس میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جب دنیا سے جاتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے میری کتنی حفاظت ہو رہی تھی، برکتیں کتنی تھی۔ اس لیے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، مجاہد کی وجہ سے امت پہ مشکلات نہیں آتی، دشمن رکا رہتا، اور ایک یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے دشمن رکا ہوا تھا، یا تو اس شخص کی وجہ سے اللہ کی طرف سے فیصلے تبدیل، اور یا اس شخص کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ رکا ہوا تھا، تو اس لیے یہ فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے متعلق آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ، اور ان میں سے کوئی آدمی اس حال میں انتقال کرتا ہے کہ حاجتُهُ فی صدرے، اس کی حسرتیں دل میں باقی ہوتی۔ تنخواہ کیا ملتی ہے فوجی کو؟ 100 حسرتیں دل میں باقی ہوتی ہیں، بیٹی کی شادی کر دیتا، بیٹا میرا افسر بن جاتا، اچھا میں اس جگہ ہوتا، یار کاش پڑھ لیا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسرتیں دنیا میں دل میں لے کے چلا جاتا ہے، لا یستطیع لہا قضاء، حالات ہی ساتھ نہیں دیتے کہ وہ اپنی حسرتوں کو پورا کر سکے۔ ایک شاعر عرب ہے نا، کہتا ہے کم حسرات فی بطون المقابر، ان قبروں کو کھودو تو تمہیں پتہ چلے کہ سینوں میں کتنے منصوبے تھے خیر کے اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے فرشتے ان کو سلام کریں۔ یہ ہے کتنے ہو گئے لوگ صبر کرنے والے کہ صبر جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور وہ لوگ جو حضرت قاشع رضی اللہ عنہ کے احتساب کی، سابقم بالخیرات کی، اور ایک اور چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، فرمایا من انذر موسرا، جس آدمی نے قرض دے دیا کسی کو اور پھر قرض کی وصولی میں اس نے سختی سے کام نہیں لیا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں اتنی چیزیں آئی ہیں کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ قرض لیتی رہتی، تو کسی نے ان سے کہا اب قرض کیوں لیتی ہیں؟ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اگر صحیح نیت سے کوئی قرض لیتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ میں کہتی ہوں میں اللہ کی معیت مجھے نصیب۔ صفحات بھرے پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اپنے قرض کی ادائیگی میں دوسرے کو مہلت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے۔ کئی جگہ صحیح بخاری میں وغیرہ میں آیا، آپ نے کہا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ شام کو اگرائی کے لیے اپنے نوکروں کو بھیجتا تھا،
اور کہتا تھا 3 طرح کے تاجر تمہیں ملیں گے مارکیٹ میں، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، یہ 3 فہرستیں میں نے بنا دی ہیں، یہ پہلے نمبر کی فہرست ہے نا، مجھے معلوم ہے ان کے پاس پیسہ ہے، جان بوجھ کے نہیں دیتے، تو ان سے تو اصرار کر کے لے لینا۔ دوسری لسٹ جو ہے میں نے وہ نام لکھے ہیں جن کے پاس اگر پیسہ ہوگا تو سچی بات ہے دے دیں گے، تو ان سے زیادہ بات نہیں کرنی ہے، دے دیں ٹھیک ہے، نہ دیں آئندہ کا وعدہ بس مان جائیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں ہے تو نہیں ہے، کہہ دیں کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ اور پھر وہ کہتا تھا کہ میں نے بھی مرنا ہے، فَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يَتَجَاوَزَ عَنَّا، ممکن ہے اللہ مجھے بھی چھوڑ دے۔ جب وہ مرا اور اس کے نام اعمال اللہ نے کہا کیا نیکی ہے، فرشتوں نے کہا ما عمل خیر قط، اللہ ایک نیکی نہیں جس نے ساری زندگی میں کوئی کام کیا، ایسا نالائق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں لے جاؤ۔ ٹھیٹھ اردو میں ترجمہ کریں، فرشتوں نے کہا اے رب اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، آپ اسے جنت میں بھیج رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کہتا تھا نا لعل اللہ یتجاوز عنا، ممکن ہے خدا مجھ سے بھی درگزر کرے، یہ میری مخلوق کو معاف کرتا تھا، مجھے اس فکرے نے مار دیا، یہ فکرہ مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میرا بندہ یہ کہتا تھا کہ ممکن ہے اللہ مجھے معاف کرے، آج میں اسے معاف نہ کروں۔ بہت احادیث آئیں قرض کو معاف کر دینا یا چھوڑ دینا کہ چلو رہنے دو، یہ وہ چیز۔ اس لیے یہ جو اس کو غور سے سننا، ایسے نہ ہو کہ ناراض ہو کسی وجہ سے، یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بددینی دیکھو، ایک پائی دینی ہے بھائی نے، بھتیجے نے، بھانجے نے، ماں نے، باپ نے، لٹھ لے کے کھڑے ہو جائیں گے، تقسیم جائیداد کی ساری شریعت اب آ جائے گی کہ 1 انچ زمین تمہیں نہیں دینی، اس کو اس طرح، اس کو اس طرح، یار چھوڑو، معاف کرو، کھلا دل کرو۔ اور پھر دیندار لوگ وہ کتاب اور سنت کا حوالہ دے گا، دوسرا کہتا ہے یار کیا کروں، یہ بھائی خدا کو زیادہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، میں کیا کروں، اسے دینے ہیں پیسے دے دے گا، لیکن ہر وقت شریعت کی بات کر کے لٹھ لے کے پیچھے پڑ جانا، یہ حدیثیں نہیں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ لوگوں قرض والوں کو مہلت دے دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا قصہ تو بڑا لمبا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ اتنا قرضہ ہو گیا تھا کہ یہودی عیسائی جا کے قرض مانگتے تھے، معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے بیوی سے کہہ دو میں گھر پہ نہیں، کیا کرتے؟ ایک دن انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر کی نماز اور کہا یہ قرض نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت، بڑا تعلق تھا، یہ واحد صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھکے اور ان کے دونوں ہاتھ چوم لیے، یہ واحد آدمی۔ فرمایا معاذ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انتقال ہوا ہے، اس وقت 37 برس کے تھے، 20-22 سال کے جوان لڑکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ تمہارے ہاتھ کھردرے ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ؟ کہا اللہ کے رسول وہ جو زمین ہے نا میں خود اب ہل چلانے لگا ہوں۔ تو آپ جھکے اور دونوں ہاتھ معاذ کے چومے اور آپ نے فرمایا یہ ہل چلانے والے ہاتھ ایسی ہتھیلیاں جن سے اللہ کو محبت۔ تو معاذ کو لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، پھر فرمایا کہ معاذ نے تمہارا قرض دینا ہے، مجھے بتاؤ کہ معاذ کے گھر میں کیا چیز ہے جسے نیلام کروں کہ جی نیلام کریں۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھئی معاذ کے بستر نیلام نہیں ہوں گے، کھانے پینے کے برتن نیلام نہیں ہوں گے، حل جس کے ذریعے یہ معاش کماتا ہے، معاش کے اسباب وسائل اور ذرائع یہ بالکل نیلام نہیں ہوں گے، گھر اس کا نیلام نہیں ہوگا۔ فرمایا نوکر خادم جو اس کے پاس ہے وہ بھی نیلام نہیں ہوگا، اور آدمی کی ضرورت سواری ہے وہ بھی نیلام نہیں ہوگی۔ فرمایا اور لاؤ کیا چیز ہے؟ اب وہ چپ ہو گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص کی یہ حدیث بنیادی حقوق متعین کرتی ہے ایک فرد کہ یہ چیزیں اسے حاصل ہونی چاہیے ایک سوسائٹی میں۔ اب وہ چپ ہو گئے، کیا کہتے؟ آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے کہا لوگوں اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چاندی سونا جو جس کے پاس جو کچھ تھا لائے، اور آپ نے پرسنٹیج کے حساب سے قیمت لگا کے کہ تمہارا قرض اتنا ہے، اتنے پرسنٹ اس میں سے تمہیں، تمہارا قرض اتنا ہے، اتنے پرسنٹ دے دیے، اور فرمایا معاذ کے پاس کچھ نہیں ہے اور جاؤ، بس یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریظہ میں فیصلہ فرمایا تھا وہ بھی یہی ہے۔ ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سیرت پڑھاؤ، پتہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کیا تھے۔ جب بنو قریظہ جانے لگے مدینہ منورہ سے، یہودیوں کا انخلاء ہو گیا اور یہودیوں کو بھیجا جا رہا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ان یہودیوں نے تمہارے پیسے بھی دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے دیں اتنے لے لو، قرض کو کم کر دو اور انہیں جانے دو۔ کئی جگہ یہ آتا ہے، پالیسی تھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو جب یمن بھیجا نا، تو صرف ان سے فرمایا، یمن بہت ہوں گے لیکن صرف ان سے فرمایا کہ معاذ اگر لوگ کوئی خدمت کرے نا تو لے لینا، نہ کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہتے رہے کہ معاذ جاؤ جاؤ، حدیث پوری سنا دیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ معلوم نہیں کیا وجہ ہو گئی، مگر اچھا اللہ کے رسول اب جاتا ہوں۔ آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا معاذ کل صبح نماز میرے ساتھ پڑھو گے، سواری اور سامان لے کے آنا اور کل یمن جانا۔ آ گئے، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے اور معاذ رضی اللہ عنہ سواری پہ تھے، بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل پڑے، کافی دور تک گئے کہ اللہ کے رسول آپ نیچے اور میں بیٹھا ہوں، آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ پہ رہو، میں اپنی جگہ پہ چلتا رہوں۔ فرمایا ماذا کیف تقضی یا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے، وہاں نہ ملا فرمایا آپ کی سن، یہاں نہ ملا ان کا میں اجتہاد کروں گا۔ بہت خوش ہوئے، وہ جھکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کے سینے پہ ہاتھ لگا، فرمایا اللہ کا شکر ہے تم نے وہ جواب دیا ہے جسے میں اللہ کا رسول خوش ہوں۔ پھر فرمایا کہ معاذ دیکھو میں تمہیں نصیحت کروں، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی چیز نہیں آتی۔ پھر فرمایا معاذ وہاں جاؤ گے نا تو لوگوں سے جو صدقات وصول کرنے ہیں، کرائم جو بہت اچھی چیزیں ہیں وہ نہیں لینی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بار بار دیکھ رہے تھے، اصل جو کھٹکا انہیں لگا ہوا تھا نا وہ پھر سامنے آیا، بہت نصیحتیں کی۔ پھر فرمایا معاذ یہ جو مدینہ منورہ میں ہے نا تمہارے دوست فقیر، ان کے لیے بھی کچھ بھیجنا ہے۔ پھر فرمایا معاذ جاؤ اور وہاں پر ایک آدمی نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے، اس سے بھی نبٹنا ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کو ساری نصیحتیں کرتے رہے، انہوں نے کانٹے کی بات جو پوچھنا چاہتے تھے نا وہ بات کر نہیں پا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا معاذ دیکھو ممکن ہے یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات اور میں اور تم ایک دوسرے کو پھر نہیں دیکھ پائیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کی تو گویا سٹی گم ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں؟ آخری ملاقات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اب تم میری قبر پہ آؤ گے اور میں دنیا میں نہیں ہوں گا، میں نے جو تمہیں بتایا ہے یہ کرنا ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ بالکل رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود بھی معاذ کی محبت کی وجہ سے جو گریہ طاری ہوا تو مدینہ منورہ کی طرف چہرہ پھیر لیا اور فرمایا معاذ قیامت میں سب سے زیادہ قریب میرے لوگ وہ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار تھے، کہیں بھی دنیا کے خطے میں کسی جگہ بھی پیدا ہوئے ہوں، کہیں بھی زندگی گزاری۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ پھر معاذ آئے ہیں
تو رات پہنچے مدینہ منورہ، پھر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی میں نے کہا پتہ نہیں اس وقت کون آ گیا، تو میں نے آواز دی، پوچھا تو ان کا معاذ۔ میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معاذ اب جب آؤ گے نا تو میری قبر پہ آؤ گے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھلا، پھر قبر پہ بیٹھ کے بہت دیر روتے رہے۔ پھر اگلے دن گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور کہا معاذ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، مجھ سے فرماتے تھے کہ آؤ گے تو میری قبر پہ، دیکھیں عمر میں اب ان کی قبر پہ ہی آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا یہ کہا یہ کہا۔ اس لیے یہ جو احادیث ہے نا کہ قرض دار کو مہلت دینا، اسے نہ ستانا، ممکن ہو تو اس کا قرضہ معاف کر دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ فرمایا جنت میں بغیر حساب کے ایسے لوگ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پہ اتنی مہربانی کرے گا۔ پورا کر لیں اس بات، یہ چلیں 2:35 ہو گئے، کل سے ہی انشاءاللہ۔